الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورہ ملک کی تیسری چوتھی آیتیں جس کی کل بھی تلاوت کی گئی تھی، جس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نظر کرو، نظر دوڑاؤ آسمانوں کی طرف، خلقت خدا میں غور کرو. جب تم غور کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خلق رحمان میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت میں تم کسی قسم کا کوئی عیب نہیں دیکھو گے، کسی قسم کا کوئی تم نقص نہیں دیکھو گے. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار تم نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر لوٹ کر خود تمہارے پاس واپس پلٹ آئے گی، لیکن عیب لے کر نہیں آئے گی، تھک کر واپس آ جائے گی. عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی تو تھک کے واپس آ جائے گی، مگر کوئی عیب، کوئی نقص عالم میں نہیں دیکھے گی. اسی بات کو اقبال نے بھی اپنے اشعار میں پیش کیا ہے کہ زمین دیکھ، آسمان دیکھ، چاند دیکھ، ستارے دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ. یہ جو اقبال نے کہا ہے اسی آیت سے شاید استفادہ کرتے ہوئے کہ ثم ارجع البصر، بار بار دیکھ. یہ اقبال نے صرف اتنا اضافہ کیا ہے کیونکہ یہ آیت تو خود قرآن مجید میں موجود ہے، اسے بار بار دیکھ. تو اقبال نے کیا کیا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ. تو انہی آیات سے اقبال نے استفادہ کیا ہے. علامہ اقبال نے کوئی نئی فکر نہیں پیش کی ہے، لیکن اسلامی فکر کو پیش کیا ہے، اور اسلامی فکر کو ایک زمانے میں یا آج بھی نیا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام اس قدر بھلا دیا گیا، قرآن مجید سے لوگ اس قدر ناآشنا ہو گئے کہ قرآن مجید کی جب آیتیں اشعار کی زبان میں پیش کی گئی تو لوگوں نے اسے ایک نئی فکر سمجھا، ایک نیا خیال سمجھا، ایک ندرت خیال سمجھا. علامہ اقبال نے بعض وقت تو آپ دیکھیں گے خود پوری کی پوری آیت کا ترجمہ کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قرآن مجید کی آیت ہے، اسی کو علامہ نے جو ہے شعر میں جو ہے ڈھال دیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. اس مضمون کو شعر میں ڈھال دیا ہے، جس کو لوگوں نے جو ہے، جن لوگوں نے قرآن کی آیت پہلے سے نہیں سنی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک اچھا خیال پیش کر دیا ہے، ایک بہترین خیال پیش کیا ہے، جبکہ آیتوں کی ترجمانی کی ہے علامہ. یہ اس کی وجہ یہ رہی، علامہ ایک موفق اور ایک کامیاب مفسر، کامیاب فلاسفر اس لیے کہلا سکے کہ انہوں نے بچپن ہی میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا. قرآن مجید کو بچپن میں
معنی کے ساتھ پڑھ لیا تھا کہ اب انہیں آسانی ہو گئی مطالب کو پیش کرنے میں اور دنیا کو پرکھنے میں، حالات کو سمجھنے میں۔ وہ آیتیں، وہ مفاہیم ان کو مدد پہنچاتے رہے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ لوگ سب پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے پہلے قرآن پڑھا، اس کے بعد دیگر کتابوں کی طرف۔ اسی لیے علامہ نے جب لندن گئے تو تبھی اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ والا جو، کہ مجھے جو ہے جلوہ فرنگ مجھے متاثر نہ کر سکا، یورپ کی دانش، یورپ کا علم، یورپ کی فکر مجھے متاثر نہ کر سکی۔ کیوں متاثر نہ کر سکی؟ اگر پہلے وہ لندن جاتے اس کے بعد قرآن پڑھتے تو پھر انہیں متاثر کر چکی ہوتی دانش فرنگ، انہیں متاثر کر چکی ہوتی۔ کیوں متاثر نہیں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے پہلے مدینہ و نجف کہ باب مدینہ کی طرف، باب نجف طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ وہ آستان نجف و مدینہ پہ اپنا سر جھکا چکے تھے، وہ روایات ائمہ اور روایات نبی کریم کا مطالعہ کر چکے تھے، تبھی انہیں جو ہے جلوہ فرنگ متاثر نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ قرآن پڑھانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ خود قرآن سے آشنا نہیں ہوتے۔ جو استادی ماں یا استاد جسے کہا جاتا ہے، وہ لوگ الفاظ قرآن روخانی کرا کے چلے جاتے ہیں، قرآن پڑھاتے نہیں۔ اگر آپ کسی استاد کو، کسی جو ہے ماسٹر کو آپ ٹیچر کے طور پر بلائے ٹیوشن پڑھانے کے لیے اور وہ صرف ریڈنگ کرا کے چلا جائے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ ماسٹر صاحب پڑھا رہے ہیں؟ اگر کوئی ماسٹر صرف ریڈنگ کرا کے چلا جائے تو کیا یہ صحیح ہے اس کا پڑھانا؟ ایسے ماسٹر کو آپ رکھیں گے ٹیوشن پڑھانے کے لیے؟ نہیں رکھیں گے۔ لیکن استادی ماں کیا کرتے ہیں، استاد کیا کرتا ہے، عربی کا استاد آ کے قرآن نہیں پڑھاتا ہے بلکہ قرآن کی روخانی کرا کے چلا جاتا ہے۔ روخانی کروانے کا نام مولوی نہیں ہے، روخانی کرانے کا نام استاد نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو استاد ہونا چاہیے وہ قرآن مجید کو پڑھائے اور سمجھائے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کتاب سمجھی ہے، سمجھنے کی کتاب نہیں سمجھی۔ تو اگر شروع سے ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ چیز زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے آپ کو کام آنے والی ہے۔ قرآن مجید میں صرف شریعت کا علم نہیں ہے کہ فقہی جو آیات ہیں وہ 500 550 سے زیادہ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں وہ غور و فکر والی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں دعوت تفکر دیا گیا ہے، غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ کتنی آیتوں میں عرض کیا گیا کہ آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنی جو ہے نشانیاں ہم نے رکھی ہیں۔ اسی لیے تو امیر المومنین نے کہا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اس لیے کہ زمین پہ راستے ہی کہاں ہیں، بالکل سپاٹ، بہت آسانی سے جو ہے ایک نظر دوڑاؤ زمین سمجھ میں آ جائے گی، اس کے راستے سمجھ میں آ جائیں گے۔ کچھ پرپیچ راہیں نہیں ہیں، یعنی زیادہ نشانیاں یعنی، اور اسی لیے آپ دعا کے لیے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، کہتے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ کیا اللہ اوپر ہوتا ہے؟ کہ اوپر والا کیا مطلب ہے؟ اوپر والا کا مطلب کیا ہے کہ وہ نیچے نہیں ہے؟ نیچے والا کیوں نہیں کہتے کہ اوپر والا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بس یہی ہے، داہنی طرف والا کہتے ہیں، نہ بائیں طرف والا کہتے ہیں، نہ نیچے رہنے والا کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اوپر رہنے والا، اوپر والا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ داہنی طرف زیادہ نشانیاں ہیں، نہ بائیں طرف زیادہ نشانیاں ہیں، نہ زمین پر کچھ زیادہ نشانیاں ہیں۔ نشانیاں آسمانوں کی طرف ہیں، اوپر زیادہ نشانیاں ہیں بنسبت نیچے۔
ہاں نیچے بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر انسان اس کو غور کرنا چاہے کہ ہر وجود، ہر انسان اپنی جگہ پر ایک مکمل کتاب ہے. اتعظم انک جرم صغیر، اگر یہ چیز دیکھا جائے تو پھر یہ کہ جو ہے زمین کی نشانی آسمان سے زیادہ ہو جائے گی. کہ ہر شخص کو اگر ہمیں کائنات تصور کرنے لگے تو ہزاروں کائناتیں تو یہاں چل پھر رہی ہیں. لیکن بظاہر انسان کو جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جو کہکشانوں کی دنیا ہے، جو ستاروں کی دنیا ہے، جو آج تک کشف نہیں ہو سکی، جتنے ستارے ڈھونڈے گئے انہیں کھربوں کی تعداد میں گنا گیا، اور خود سورج کو زمین کے کئی لاکھ برابر تصور کیا گیا ہے کہ یہ جو سورج ہے وہ ہمارے زمین سے کئی گنا، کئی لاکھ گنا جو ہے وہ بڑا ہے. یعنی یہ چھوٹی سی ٹکیا جو آسمان پر سورج کی شکل میں نظر آتی ہے وہ ہمارے پورے ارض سے کئی گنا بڑی ہے. اور یہ ستاروں کی دنیا اور یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کے سب نچلے والے آسمان کی کہانی ہے. یہ سب کے سب پہلے والے آسمان کی داستان ہے. یہ نچلے آسمان کو جو ہے ستاروں سے بھر دیا ہے. جو اس کے بعد والی آیت ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. یہ آیتیں اور بھی جگہ پر اس مضمون کو جو ہے مختلف آیات میں پیش کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. کہ یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو روشن چراغوں سے منور کر دیا ہے، سجا دیا ہے روشن چراغوں سے. تو اس طرح سے یہ سب سماع دنیا یعنی نیچے والا آسمان، یہ نیچے والا آسمان ہے. یہ نظام شمسی، منظوم شمسی، یہ کہکشانے اور یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب پہلے آسمان سے متعلق ہے. یہ آسمان دنیا سے متعلق ہے جس کا براہ راست ہم سے تعلق ہے یا انسانوں سے تعلق ہے. کہ تمہارے گویا جو ہے یہ نچلے والا آسمان یہ ہم سے زیادہ قریب ہے، یہ ہمارا آسمان ہے. گویا یہ ہمارے آسمان سے متعلق ہے کہ ہمارے اس آسمان کو جو نچلا والا آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ستارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے اس آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک چادر ہے اور اس چادر کو جو ہے تاروں کو ٹانک دیا گیا اس چادر کو کہ یہ ایک ایک ستارہ ہماری پورے زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. اور ایسے ستارے کھربوں کی شکل میں جس کا کوئی شمار نہیں. آئے دن کشف ہوتے جاتے ہیں، آئے دن انکشاف ہوتے رہتا ہے. الذی خلق السبع سماوات، یہ ایک آسمان ہے، 7 آسمان اس طرح سے بنائے گئے کہ 7 آسمان پے در پے. خلق السبع السماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم خلق رحمان میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں دیکھو گے. یعنی اس قدر منظم ہے یہ نظام کہ اس میں کوئی خلل آپ کو نہیں ملے گا، کوئی فساد آپ کو نہیں ملے گا. ہل تری من فطور. اس طرح سے کائنات ایک دوسرے سے کڑی ملی ہوئی ہے کہ ایک ایسا منظم اور مضبوط نظام ہے. یہ مضبوط نظام بتا رہا ہے کہ محکم اور منسجم اس کا انسجام بتا رہا ہے کہ کس قدر حکیمانہ ترتیب اس کو دی گئی ہے. آپ
جنگل میں اگر جائیں اور وہاں پر آپ کو ایک ایسا عالی شان مکان نظر آئے کہ جس کی ساری اینٹیں ترتیب کے ساتھ، دیواریں ترتیب کے ساتھ، چھت ترتیب کے ساتھ، پورا منظم اگر مکان آپ کو نظر آئے جس میں ہر قسم کی جو ہے وہ صحن بھی ہو، دالان بھی ہو، آنگن بھی ہو، کمرے بھی ہو، پورا منظم اگر مکان اگر آپ کسی جنگل میں دیکھیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاقی طور پہ بن گیا ہوگا، یہ حادثاتی طور پہ بن گیا ہوگا؟ یہ منظم اور یہ شاندار مکان، اس کی عمارت بتاتی ہے کہ کسی دانشور نے، کسی حکیم نے، کسی دانا نے اور کسی بہت بڑے انجینئر نے اس کو بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے۔ اگر یہ حادثاتی طور پر ہوتا تو اس کی ترتیب بتاتی کہ یہ حادثے نے اسے جنم دیا ہے اور ایک اندھی طاقت نے اگر اسے وجود میں لایا ہے، بغیر سوچے سمجھے اگر یہ چیز وجود میں آئی ہے تو نہ جو ہے کمروں کا وہ نظم آپ کو ملتا، نہ دالان دکھائی دیتا، اور نہ جو ہے کوئی چھت دکھائی دیتی، نہ کوئی جو ہے فرش دکھائی دیتا۔ اگر دروازے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، اگر جو ہے ہر قسم کے اعتبار سے اگر سجایا گیا ہے تو رنگ و روغن کیا گیا ہے تو سمجھیے کسی حکیم نے اسے بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہ کائنات ہے کہ کہیں پر آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اندھی طاقت نے اسے جنم دیا ہے، کسی حادثے کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے کہ کوئی چیز پھٹ گئی اور چیز وجود میں آ گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ نظم کہاں سے پایا جاتا، یہ ترتیب کہاں سے ہوتی، یہ منظم اور آپس میں ایک دوسرے کا جڑا ہونا کس قدر عجیب کیفیت طاری کر دیتا ہے سوچنے والے اور سمجھنے والے انسان کے لیے، کہ جس طرح سے زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح سے نظام کائنات ایک دوسرے سے مربوط ہے، اس طرح سے مربوط ہے کہ اگر آپ ایک کڑی کو ہلا دیں گے تو پوری زنجیر ہلنے لگے گی، اگر ایک کڑی کو آپ ہلائیں گے تو پوری زنجیر ہلنے لگے گی۔ اسی لیے کہا کہ جو ہے کسی ایک انسان پر اگر ظلم ہو تو پھر آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ پھر ظلم یہاں ہو رہا ہے اور آسمان اتنی بلندیوں پر ہے، تو آسمان کیسے لرزتا ہے، زمین کیسے لرزہ اور اندام ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، پوری دنیا آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہے، اور ہر ایک کا ری ایکشن اور ہر ایک کا اثر، ہر ایک کا رد عمل ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین تنہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ درخت اکیلا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ بیچارہ درخت یہاں اکیلا جنگل میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے کوئی دوست احباب نہیں ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی مربی نہیں ہے، اس کا کوئی پاسبان، اس کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمندر جو ہے وہ اتنا خوشحال کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے، اس کے بھی اپنے دوست ہیں، اس کے بھی اپنے احباب ہیں۔ یہ ہوائیں تنہا نہیں ہیں، یہ فضائیں تنہا نہیں ہیں، حتیٰ ایک جانور جسے آتے وہ تنہا نہیں ہے، اس کے سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ ہوتے ہیں پائمال تو کہتے ہیں زرد پھول، اے راہ رو نہ ڈال ہمارے سروں پہ دھول، ہر چند انجمن سے نکالے ہوئے ہیں ہم، لیکن صبا کی گود کے پالے ہوئے ہیں۔ ایک ایک پتا اپنے پورے وجود کے ساتھ تمام اس سے جڑا ہوا ہے، اس ایک پتے سے، اس ایک پتے کی رگوں میں پانی بھی ہے، مٹی سے گوندا ہوا وہ رزق بھی ہے جو وہاں تک پہنچا ہے، ہوائیں اس کے اندر کار فرما ہوئی ہیں، سورج کی کرنوں نے اسے جو ہے رنگ بھرا ہے اس کے وجود میں، تو اس کو اکیلا وجود میں نہیں آیا ہے، اس کے ساتھ ساری چیزوں نے اسے سہارا دیا ہے۔
یعنی ایک درخت جب وجود میں آتا ہے تو اسے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اسے فضا کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سورج کی کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس ایک درخت میں کار فرما ہوتی ہیں، تب کوئی درخت وجود میں آتا ہے۔ یعنی سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایک پتے کو لے کے سونگھیں گے تو اس میں مٹی کی خوشبو بھی آئے گی، پانی کی جو ہے سیالی بھی جو ہے سمجھ میں آئے گی، اس کے اندر ہر چیز ہے، اس کی رگوں میں پانی بھی دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں جو ہے وہ زمین کا خون بھی دوڑ رہا ہے کہ مادر گیتی نے جو اپنا خون پلا کے جو اسے پوسا اور پالا ہے وہ بھی اس کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ ہواؤں کے جھونکوں نے جو اسے ٹہلایا اور گود میں جھولا جھلایا ہے یا گود میں لے کے پھرا ہے ان صباؤں نے، ان ہواؤں نے، وہ بھی اس پتے کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جب آپ ان پتوں کو سونگیں گے تو ساری دنیا کی خوشبو اس کے اندر محسوس ہوگی اس ایک پتے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک دوسرے کا سہارا بنا ہے، تب وہ چیز وجود میں آئی ہے۔ تو ہر چیز ایک دوسرے سے کس طرح سے کڑی ملی ہوئی ہے، یعنی زمین سے ہوا، ہوا سے بادل، بادلوں سے سمندر، ان سب کا آپس میں کس قدر رشتہ ہے کہ جو ہے ہوائیں کس طرح سے سمندر کی لہروں کو لے کر بادلوں کی شکل میں اڑاتی ہیں، پھر کیسے ہوائیں اپنے دوش پر لے کے اسے پھرتی ہیں، پھر کس طرح سے جو ہے وہ زمین پر برستی ہیں کہ پھر وہ زمین کی خشکی کس طرح سے سبزی میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہ سبز پتے پھر بادلوں کو آواز دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ، ایک سرکل ہے، ایک جو ہے چین ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ایک دنیا ہے کہ جو ہے خزاں آتی ہے پھر بہار آتی ہے، پھر خزاں آتی ہے پھر بہار آتی ہے، اور سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔ تو جب پوری دنیا زمین آسمان سے جڑی ہوئی ہے، دیکھنے میں زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، چاند الگ ہے، ستارے الگ ہے، سب الگ الگ ہے، لیکن سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ اگر آپ اس مرکز سے جدا ہو جائیں گے تو آپ اکیلے ہو جائیں گے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ اسی لیے امام حسین نے کیوں کہا ہے کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ اس لیے کہ اگر تو کھو گیا تو سب کچھ کھو جائے گا، یعنی ہر چیز مفقود ہو جائے گی، ہر چیز دور بھاگے گی اس سے، کہ جو خدا جس سے دور ہو گیا اس سے ہر چیز دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سب حزب اللہ ہے، سب یہ اللہ کی پارٹی میں ہے، یہ ہوائیں اللہ کی پارٹی میں ہیں، یہ جو ہے پانی اللہ کی پارٹی میں، یہ سب کے سب حزب اللہ ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی پارٹی میں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ سے یہ وابستہ ہے، اور جو ہے اللہ نے جس کو اپنا بنایا ہے اس کو اپنی خدائی سے جوڑ دیا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ جو خدا کا ماننے والا ہے وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ پوری خدائی اس کے ساتھ ہے۔ لہذا دنیا میں آپ کسی کو بھی اکیلا مت سمجھے، سب آپس میں۔ تو یہ انسجام جو ہے نا، یہ ہم آہنگی جو ہے، یہ جو آہنگ ہے کائنات میں، جو ایک لے ہے، ایسی لے ہے جو زمین سے اٹھ کے آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، ایک ہی لے ہے، یہ لے بتا رہی ہے کہ یہ سب کا خالق ایک ہے، ان کا انسجام بتا رہا ہے، ان کی آپس میں ان کی ہم آہنگی بتا رہی ہے، ان کا آپس میں اتحاد بتا رہا ہے کہ یہ اتحاد یہ بتا رہا ہے، یہ ہم رنگی یہ بتا رہی ہے، ہم آہنگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک مبدأ واحد سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مبدأ واحد سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو
عرفان میں اضافہ کرتی ہے، علم میں اضافہ کرتی ہے، معرفت میں اضافہ. یوں نہیں کہا گیا کہ آسمانوں کی طرف نظر بار بار اٹھا کے دیکھو، بار بار خلقت میں تو جب تک تم غور کرتے رہو گے معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اسی لیے کہا گیا کہ یہ کوئی علم جو ہے علم دین سے الگ نہیں ہے. دیکھنے کی نظر آپ کی الگ الگ ہے. کوئی علم دنیا نہیں ہے. کوئی آپ کہیں کہ یہ جو ہے پتوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، یہ خدا سے دور ہو گئے ہیں، یہ تو درختوں کے بارے میں غور کر رہے ہیں، یہ تو جو ہے حیوانوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ تو اللہ سے دور ہو گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ جو ہے یہ کوئی بھی علم جو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے وہ علم دین ہوگا. لہٰذا سارا علم دنیا علم دین کی طرف لوٹتا ہے. علم دین کیا ہے؟ علم خدائی ہے. یعنی جس علم سے خدا حاصل ہو وہ علم دین ہے. اب چاہے زمین پر تحقیق کر کے اگر خدا مل جائے تو سمجھو یہ بھی علم دین ہے. ہواؤں کے ذریعے سے اگر معرفت پروردگار میں اضافہ ہو تو یہ اس پر تحقیق اور اس کی ریسرچ بھی جو ہے علم دین میں شامل ہو جائے گی. صرف جو ہے قرآن علم دین نہیں ہے، بلکہ 2 قرآن ہیں، 1 قرآن نہیں ہے. یہ کتاب لکھی گئی تھی 2 قرآن، تو سب نے ہنگامہ مچا دیا کہ آخر یہ 2 قرآن کیا نظریہ پیش کر دیا. جب پڑھی گئی کتاب 2 قرآن نامی جب کتاب لکھی گئی اور وہ جو کتاب کا مطالعہ کیا گیا تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دو تدوینی کتاب ہے، بلکہ کہا ایک تدوینی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک تکوینی کتاب ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہے، جو وجودی شکل میں ہے اور جو عینی شکل میں ہے، جو خارجی شکل میں. یہ بھی یہ نشانی ہے کہ نہیں؟ ذرہ نشانی ہے کہ نہیں؟ ستارہ نشانی ہے کہ نہیں؟ یہ آیت ہے یا نہیں؟ اگر یہ آیتیں ہیں تو ان آیتوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں. آیتوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں. تو یہ تمام جیتی جاگتی آیتیں ہیں. زمین آیت خدا ہے، آسمان آیت خدا ہے، ستارے آیت خدا ہے، کہکشانوں کی دنیا آیت خدا ہے، چاند آیت خدا ہے، سورج آیت خدا ہے. کہ اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے ہزاروں نشانیاں ہیں. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ آسمانوں کا ذکر ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کس کا ذکر ہے؟ ستاروں کا ذکر ہے. اس میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں کس کا ذکر ہے؟ پانی کا ذکر ہے، ہوا کا ذکر ہے. تو کس طرح سے آپ پانی کو علم دین سے جدا کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ ہواؤں کو علم دین سے جدا کر رہے ہیں، جبکہ پورا قرآن آسمانوں کی طرف، زمین پہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، آسمانوں میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. کہہ رہا ہے بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو آسمانوں کی طرف، بار بار ستاروں میں غور کرو، بار بار کہکشانوں میں غور کرو. تو جس قدر آپ کہکشانوں میں غور کریں گے آپ کو اللہ کی معرفت میں اضافہ. مرا بہیچ کتابی حوالی مکن کہ من حقیقت قدرہ کتاب میں بھی نہ ہو. کہ مجھے کسی کتاب کے حوالے مت کرو کہ میں اپنے وجود کو خود کتاب دیکھتا ہوں. کہ انسان ہمارا وجود خود ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ جس کی ہر ورق کو سمجھ کے الٹنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا وجود خود ایک مکمل کتاب ہے. تو ہر موجود اپنی جگہ پر ایک مکمل کتاب ہے. تو لہٰذا اس چیز کی طرف قرآن مجید دعوت دے رہا ہے کہ بار بار آسمانوں کا مطالعہ کرو، بار بار ستاروں کا مطالعہ کرو، اور جتنا تم مطالعہ کرو گے اتنا تم دیکھو گے کہ اس میں عیب نہیں دیکھو گے، نقص نہیں دیکھو گے، بلکہ ہم آہنگی دیکھو گے، آپس میں ربط دیکھو گے، ارتباط دیکھو گے کائنات کا. یہ ارتباط تمہیں بہت ساری چیزوں کی دعوت دیتا ہے کہ یہ ارتباط ایک بہت بڑی طاقت ہے. یہ ہمیں بھی پیغام اتحاد دیتی ہے یہ کائنات کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہو گے، متحد رہو گے، تو پھر تم بھی جو ہے اللہ کی پارٹی میں شمار ہوگے. اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے اللہ اتحاد چاہتا ہے انسانوں کے درمیان میں، آپس میں جو ہے اتحاد چاہتا ہے، اور سب کو جو ہے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت قرار دیا ہے، اور سب کو آپس میں جو ہے جڑے رہنے کی دعوت دیا ہے. جو آپس میں منسجم رہیں گے، متحد رہیں گے تو طاقت بنے گے. اور اگر یہ
اگر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، زندگی نام ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہیں عناصر کا پریشان ہونا۔ یہ عناصر جب بکھرے ہوئے عناصر جب جڑ گئے تو حیات ہے، یہ عناصر بکھر گئے تو موت ہے۔ زندگی نام ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ یہی عناصر اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو باحیات کہلاتے ہیں، یہی بکھر جائیں تو موت کہلاتے ہیں۔ تو اگر سارے انسان ایک جگہ کے اوپر متحد ہو جائیں تو یہی انسانوں کی حیات ہے، اور اگر ان کے افراد اگر بکھر جائیں تو یہی جو ہے اجتماع کی موت ہے، یہی جو ہے معاشرے کی موت ہے۔ تو ہم یہ اتحاد کا سبق جو حاصل کرتے ہیں وہ کربلا والوں سے حاصل کرتے ہیں کہ کربلا مقام اتحاد کا نام ہے، مقام انسجام کا نام ہے، مقام وحدت کا نام ہے، کہ ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج۔ 2 کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا، 72 کا مزاج ایک ہو گیا، اس لیے کہ یہ وہ ستارے ہیں پروردگار کے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہیں، جو ایک جگہ رہ کر بھی آپس میں نہیں ٹکراتے۔ سب کا مزاج حسینی تھا، لہٰذا آپ خیام حسینی میں نا اتفاقی نہیں دیکھیں گے، آپس میں جو ہے آپس میں تکرار اور بحث نہیں دیکھیں گے، آپس میں جدال نہیں دیکھیں گے، آپس میں جو ہے نا ہم آہنگی نہیں دیکھیں گے۔ اتنی بڑی جنگ لڑی گئی، آپس میں کشمکش نہیں دیکھیں گے، کسی سپاہی کا کسی سپاہی سے الجھنا نہیں دیکھا گیا، کسی نے کسی کو جذبات میں آ کے ڈھکیلا نہیں ہے، کسی نے کسی کو پر جو ہے تیور کسی کے خلاف نہیں۔ یہ اتحاد، یہ ہم آہنگی لشکر حسینی میں، یہ امام حسین کی لشکر کی کامیابی کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نفسانی خواہشیں نہیں تھی کہ آپس میں ٹکرا جاتے، اتنے دن آپس میں ایک ساتھ رہے لیکن آپس میں نا اتفاقی نہیں دیکھی گئی، کسی بات کے اوپر جو ہے نا اتفاقی نہیں دیکھی گئی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف غصہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی اس لشکر سے ٹوٹ کے کوئی ادھر نہیں گیا۔ یہی کامیابی ہے لشکر حسین کی کہ لشکر یزید سے ٹوٹ کے لوگ ادھر آئے ہیں، ادھر سے ٹوٹ کے کوئی ادھر نہیں گیا ہے۔ صبح عاشور گواہ ہے، اور کوشش پوری دشمن کی یہی تھی کہ ایک آدمی ادھر سے ادھر آ جائے۔ شمر نے آ کے کوشش کی، مختلف لوگوں نے آ کے کوشش کی کہ لشکر حسینی کا ایک فرد ہماری طرف آ جائے تو ہماری جیت ہو جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صبح عاشور سے عشر عاشور تک بھوک اور پیاس کا مقابلہ کیا، لیکن کسی نے بھوک سے تنگ آ کر ادھر سے رخ ادھر کی طرف نہیں موڑا، کوئی پیاس سے کوئی تشنگی سے فرات کی طرف نہیں گیا، فرات کو چھوڑ کر لوگ تشنگی کی طرف آئے ہیں۔ تو کربلا میں تشنگی کس قدر طاقتور تھی اور تشنگی میں کس قدر لشکر حسینی سیراب ہو چکی تھی کہ فرات پیاس نہیں بجھا رہا تھا، فرات میں وہ جاذبیت ختم ہو چکی تھی کہ جو ہر جیسے انسانوں کی پیاس بجھا دے، بلکہ وہ لوگ فرات چھوڑ کر امام حسین کی تشنگی میں آ کے جڑ گئے۔ یہ دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین کی تشنگی سے بیزار ہو کر، بھوک و پیاس سے بیزار ہو کر، یا یہاں کی مصیبتوں سے بیزار ہو کے کوئی شخص یہاں سے ٹوٹ کے وہاں نہیں گیا۔ یہ ہم آہنگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کافروں کی نشانی اللہ نے یہ بتائی ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ دیکھنے میں وہ لوگ منسجم دکھتے ہیں لیکن آپس میں ان کے دل بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں ایک دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور الہی نمائندے دیکھنے میں الگ نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ یکجا ہوتے ہیں۔
ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے، ان کے جسم الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کی روح آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ آسمان کے ستارے دیکھنے میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ حکم خدا کے تابع ہیں اور حکم خدا کے تحت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں یہ چیز آپ کو کیسے محسوس ہو رہی ہے کہ زمین الگ دکھ رہی ہے، آپ کو آسمان الگ نظر آ رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کا کوئی رشتہ آسمان سے نہیں ہے اور آسمان کا کوئی رشتہ زمین سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر یہ رشتہ نہ ہوتا تو پھر آسمان سے زمین پہ بارش نہ ہوتی، اوپر سے نیچے کی طرف بارش کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ آسمان زمین پہ مہربان ہے۔ اور پھر یہ زمین کی کھیتیوں کا لہلہانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا شدید ربط ہے۔ دیکھنے میں آپ کو سب الگ الگ نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سب آپس میں الخلق عیال اللہ، یہ خلق خدا اللہ کی عیال ہے۔ یہ خلق خدا کیا ہے؟ یہ مخلوق خدا کیا ہے؟ یہ سب کے سب اللہ کی تربیت یافتہ ہے۔ اللہ رب ہے، رب الارباب ہے، رب الکائنات ہے، کہ ساری کائنات اس کے زیر پرورش ہے اور سب کا تربیت دینے والا وہی ہے۔ یعنی ایک نہال کو جو زمین میں دفن کرتے ہیں اسے تناور درخت کی شکل میں ڈھالنا، یہ رب ہے، کہ پروردگار ہے جو ان درختوں کا مربی ہے، ان ستاروں کا مربی ہے، ان ہواؤں کا مربی ہے، سب اللہ کی تربیت یافتہ ہے اور اس کی تربیت میں، اس کی پرورش میں، یہ سب پرورش گاہ ہے اور یہ ساری پرورش گاہ اللہ سے وابستہ ہے۔ دیکھنے میں جسم الگ الگ ہے لیکن روح آپس میں جڑی ہوئی ہے، حلقوں کی شکل میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی نشانی ہے اہل ایمان کی کہ تم انہیں دیکھنے میں ان کے جسم الگ الگ دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی روحیں آپس میں ایک ہیں، ان کا مزاج ایک ہے، ان کی خواہش ایک ہے، ان کا فکر ایک ہے، ان کا ذہن ایک ہے اور ان کی تمنا ایک ہے، ان کی آرزو ایک ہے۔ کہ آپ دیکھیں گے کہ امام حسین کے لشکر میں یہی کیفیت تھی کہ دیکھنے میں کوئی بچہ ہے تو کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے تو کوئی ضعیف ہے، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، لیکن رنگوں کا فرق مزاجوں میں تبدیلی کا باعث نہ بن سکا کہ سب کا مزاج ایک رہا، جبکہ کوئی چھوٹا نظر نہیں آیا، کوئی بڑا نظر نہیں آیا، سب کے جذبہ ایک تھا، سب کی فکر ایک تھی، سب کا نظر، تو یہ الگ الگ ہونے کے باوجود ایک تھی۔ اور وہاں لشکر کفر میں، لشکر یزید میں دیکھنے میں ایک جگہ نظر آ رہے تھے لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے تھے، ان کی اندر کشمکشیں چل رہی تھی۔ نہ شمر ابن سعد کو برداشت کر رہا تھا، نہ ابن سعد شمر کو برداشت کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کی آپس میں کشمکشیں تھی، دونوں لشکر کے سرداروں میں گنے جاتے تھے لیکن سرداروں کا آپس میں کشمکش دیکھا گیا، آپس میں ان دونوں کے درمیان میں اختلاف رائے دیکھا گیا۔ یعنی لشکر یزید ہزاروں کی شکل میں تھی لیکن وہ منسجم نہیں تھی۔ لشکر حسین کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ یہ کم تھے مگر ایک تھے، وہ سب ہزاروں کی شکل میں تھے مگر ایک نہیں تھے، یہ ان کی ناکامی کی دلیل ہے۔ اور لشکر کفر اگر ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کے اندر کوئی وحدت کی کوئی ایسی کڑی نہیں ہے جس میں وہ منسجم ہو جائے، جس میں وہ آپس میں متحد ہو جائے، کوئی ایک ایسی وجہ نہیں ہے۔ شرک وجہ اتحاد نہیں ہوتی، توحید وجہ اتحاد ہے، شرک وجہ انتشار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپس میں جتنی بڑی طاقتیں یہ سب آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو ہے سویلائزیشن آپس میں ٹکرائیں گے، تمدن آپس میں ٹکرائیں گی، یہ لوگ آپس میں ٹکرائیں گے، اسلام آپس میں نہیں ٹکرائے گا۔ یورپ سے ٹکرائے گا، امریکہ اسرائیل سے ٹکرائے گا، اسرائیل امریکہ سے ٹکرائے گا، یہ سب مل کے آپس میں ٹکرائیں گے، اس لیے کہ یہ سب مشرک ہے اور شرک وجہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پر سب کی وحدت ہوگی، اس لیے کہ اسلام وجہ وحدت ہے۔ یہی
یہی کائنات کا نظم ہے، یہی انسانوں کی زندگی میں پروردگار بھی یہی چاہتا ہے، جو وحدت اس نے کائنات میں پیدا کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان کے وجود اور انسانی معاشرے میں بھی وہی وحدت، وہی اتحاد قائم ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان بندوں کو پسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن کو اللہ نے بڑے بڑے گروہوں پہ غالب کر دیا۔ بدر کے لشکر والے کس طرح سے کامیاب ہوئے حضور کے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا یہ چھوٹا سا لشکر جو فرات کے کنارے دیکھا گیا، یہ اپنے جذبے میں، اپنے اتحاد میں اس قدر مستحکم تھا کہ جس نے صبح عاشور سے شب عاشور تک اپنے اتحاد کا ایسا مظاہرہ کیا کہ صبحی نے اپنے آقا کی بات سن کر اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام کے لیے نثار کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ذکر قلیل قبول، مریضوں کو شفایات فرما، حج زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین، دشمنان اسلام، بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما اور ان کی ناپاک سازشوں میں انہیں ناکام فرما۔ مسلمانوں کا برما میں خاص طور پر جو قتل عام ہو رہا ہے، پروردگار اس قتل عام کا خاتمہ فرما، ان کے پسماندگان میں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان مرنے والوں کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ امام اصغر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر روح زمین پر مظلومیت کے ساتھ مرنے والے تمام مسلمانوں کی ارواح، مومنین کرام کی ارواح، شہدائے عراق، شہدائے لبنان، شہدائے بحرین، سب کی ارواح